مسئلہ نمبر 7، حسد. یہ بھی بیماری ہے. حسد ایک ایسی آگ ہے جو حسد کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے. جس سے حسد کر رہا اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. حسد کیا ہے؟ کسی کی ترقی دیکھ کر ناراض ہونا. حسد کیا ہے؟ کسی کو پاتا ہوا آپ نے دیکھا، یہ آپ کو پسند نہیں آیا. آپ کا بیٹا فیل ہوا، اس کا پاس ہوا، بالکل پسند نہیں. آپ کا رشتہ نہیں ہوا، اس کا ہو گیا، بالکل پسند نہیں. آپ کی ڈیل نہیں ہوئی، اس کی ہو گئی، نہیں. آپ کو ملا نہیں، اس کو ملا. بلکہ بعض اوقات آپ کو بھی ملا، اس کو بھی ملا، اس کو کیوں ملا؟ یہ بھی آدمی کو پسند نہیں آتا کہ کسی انسان کی ترقی کامیابی کو دیکھ کر اس پر ناراض ہونا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو احساس ہے اس کا نام حسد ہے. حسد والا آدمی کبھی سکھی نہیں رہتا. کیوں؟ اچھا دیکھیے، کسی آدمی کو ترقی ملی، یہ اس کو دیکھ کے چڑھ رہا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں، وہ کھا رہا پی رہا، ہاں ڈکار لے کے سو گیا، یہ رات کو سوچ رکھا اسی ملی اس کو ترقی. نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. یہ اس کی آگ میں خود جل رہا ہے، اس سے اس کو کیا نقصان؟ لیکن یہ خود نقصان اٹھا رہا ہے. ترقی اس کی تو نہیں ہو رہی، لیکن دوسرے کی ترقی دیکھ کے یہ جو جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے جلنا بولتے ہیں اس کو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس آگ میں وہ دنیا میں جلتا رہتا ہے، اس کا دل جلتا رہتا ہے، سکون میسر نہیں ہوتا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے، بھلائی کے ساتھ رہیں گے، جب تک کہ حسد نہ کریں. جیسے یہ آدمی حسد کرتا ہے، بھلائی غائب، زندگی سے بھلائی نکل جاتی ہے. حسد اتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آخری 2 سورتوں میں سے پہلی سورت میں معوذات میں حسد کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا. یہ حسد ہے جو ایک انسان کو دوسرے کا دشمن بناتا ہے. شیطان کو آدم علیہ السلام سے کیا تھا؟ آسمان میں. زمین میں قابیل کو حابیل سے کیا تھا؟ حسد. پہلا گناہ آسمان میں ہوا حسد کی وجہ سے، پہلا گناہ زمین پہ ہوا حسد کی وجہ سے. ایسی برائی یہ کہ کسی کی ترقی دیکھ کے اس پر پریشان ہونا. اس کو نہیں ملنا چاہیے ترقی، وہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو دنیا میں یہ نہیں ملنا چاہیے، دین میں یہ نہیں ملنا چاہیے. تو ایک انسان کا دوسروں کی ترقی، کامیابی، نفع دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس کرنا، یہ حسد کی بیماری ہے. اور جیسے یہ بیماری ہوتی ہے، ساری خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، حسد سے کبھی سکون سے نہیں رہتا آدمی. بچوں میں بھی ہوتا ہے یہ بیماری، اسی کی بچوں میں بھی آتی ہے. آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو. ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے چاکلیٹ دیا، دوسرے کو نہیں دیا. جس کو ملا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو، مجھ کو دی ابو نے، تم کو نہیں دیے. بیٹھو تھوڑی دیر، آپ 10 منٹ کے بعد اس سے بڑا نکال کے اس کو دو جس کو نہیں دیے تھے. اب جس کو آپ نے دیا تھا اس کا چاکلیٹ میٹھا ہے، اس کا چاکلیٹ میٹھا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے جس کو بڑا ملا ہے. اب یہ جو دکھا کے کھا رہا تھا کتنا اچھا، اس کو پوچھو آپ اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا ہے چاکلیٹ؟ بہت اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ اس کو نہیں ملا، مجھ کو ملا. آپ اس سے بڑا دو اس کو، دوسرے کو، اب پوچھو اچھا ہے؟ تو اس کا اچھا ہے، میرا اچھا نہیں ہے. انسان کی یہ حالت ہے، وہ اپنی نعمت انجوائے نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسرے کی محرومی انجوائے کرتا ہے. انسان کا پرابلم کیا ہے؟ وہ اپنا سکسس انجوائے نہیں کر پاتا جب تک کہ دوسرے کا فیلئر انجوائے کرنے کا موقع اس کے پاس نہ ہو. انسان کی مصیبت ہے یہ. آدمی اپنے میں اگر خوش رہے، خوشی اس کو بولتے ہیں. بھائی دوسرے کو اللہ نے دیا، کروڑ دیا بھائی اس کو،
میرے کو کتنا چاہیے؟ 1000 چاہیے، میں اس میں خوش ہوں. مجھ کو نہیں چاہیے اس کے کروڑ، مجھ کو اتنا چاہیے تھا، مجھ کو ملا، بس ختم. ایسا اگر آدمی ہو جائے، یہ سکھ ہے، یہ خوشی ہے. عورتیں بھی زیور، ایک کو دیا دوسری کو نہیں دیا، 2 نکاح جن کے ہو تو بیچارے جنت میں جانے والے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ جس کے 2 نکاح ہو گئے وہ جنتی ہے. کیوں؟ اتنا ظلم ہونے والا اس کے اوپر دنیا میں، آخرت میں کیا عذاب ہوگا اس کو؟ سارا عذاب اس کو ادھر ہی ہو گیا. بعض اوقات یعنی انسان، یعنی ایک بیوی دوسری بیوی، کمپٹیشن. اس کو اگر نہ ملے تو یہ خوش، اس کو اگر ملے یہ نہ خوش. اولاد میں، بیویوں میں، بھائیوں میں، ایک کو ملا دوسرے کو نہیں ملا، باپ نے ایک کو سپورٹ کیا ایک کو نہیں کیا. تو یہ جو چیز ہے حسد پیدا ہوتی ہے. حسد دشمنی پیدا کرتا ہے. دشمنی اندر آگ جلتی رہتی ہے اور انسان سکھ نہیں، خوشی نہیں مل پاتی اس کو. وہ دوسروں کی ترقی پہ خود تکلیف اٹھاتا ہے. کیوں آدمی راضی رہے اللہ کے فیصلے پر. اگر اللہ نے مجھ کو نہیں دیا اس کو دیا ہے، اللہ نے اس کو دینا چاہ دیا، مجھ کو نہیں دینا چاہ نہیں دیا. اے اللہ مجھ کو بھی دے، اس کو مت دے. کیوں اس کو مت دے؟ کیوں اے اللہ مجھ کو دے کیوں نہیں؟ لیکن انسان اپنی ترقی اتنی انجوائے نہیں کرتا ہے جتنی، دیکھیے بولتے ہیں کہ دوسرے کے غم میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنا آسان ہے، لیکن اس کی ترقی میں اس کے ساتھ خوش ہونا مشکل ہے. آپ اس کو یاد رکھیے. آپ کا دوست ہے، اس کا برا ہوا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولنے آتا چل ہوتا بھائی، زندگی ہے، چلتا نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں، اتنا کام ہو گیا، فیل ہو گیا، ہمت رکھ، آج نہیں تو کل اللہ کرے گا. یہ آسان ہے. لیکن آپ کو نہیں ملا اس کو ملا اور وہ خوش ہے، بیٹھ میرے ساتھ، اس کے ساتھ آپ بھی خوش، کتنا مشکل. اس کے ساتھ آپ بھی خوش، بہت مشکل ہے. اس کے ساتھ آپ غمگین، آسان ہے. انسان کی فطرت میں ہے. ایمان ہے جو اس بیماری سے انسان کو نکالتا ہے. تقدیر کا عقیدہ، اللہ نے اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. مجھ کو اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ ہے کسی کے رزق کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، کسی کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ان بے دین لوگوں کا حال یہ ہے، کفار کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا پا کر ہی اسی پر ناز کرنے لگے، دنیا ہی سے خوش ہو گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. لیکن دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی پونجی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. اور یہ دنیا دار لوگ اسی پہ مگن ہیں. دنیا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ایک آدمی دوسروں کو دنیا میں ترقی کرتا دیکھے، وہ اپنی امیدیں آخرت سے باندھے. ٹھیک ہے، اللہ نے بیٹا ہم کو نہیں دیا نا، بچہ آیا، ابو دیکھو فلاں کے ابو نے گاڑی لائے، اس کو نئے نئے کپڑے لائیں، اس کو کھلونے لائیں، فلاں چیز لائیں. ہاں بیٹا ہم لوگ انشاءاللہ اللہ نے دنیا میں دیا تو لائیں گے، نہیں تو آخرت میں اللہ ہم کو دے گا. آخرت کے ساتھ امیدیں باندھے، حسد نہیں کرے. اچھی بات ہے بیٹا، اچھی، اللہ نے ان کو دیا، ناراض نہیں ہونا. ہم کو بھی اللہ چاہے گا تو دے گا، اور نہیں دیا تو ہم کو آخرت میں دے گا. یہ مزاج بنائے، سکھ رہتا اندر، ورنہ ٹینشن. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، قیصر کسریٰ دنیا میں باغوں میں نہروں میں آرام سے ہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا اے عمر کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ انہیں دنیا میں ملے ہمیں آخرت میں؟ انہیں دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں. تو آدمی اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت کے ساتھ امید باندھے اور تقدیر پر اعتماد کرے کہ اس کا کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے، مجھ کو اتنا دیا اس کو اتنا دیا، اللہ جس کو جتنا چاہے دے، میں اللہ سے راضی ہوں. کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت اللہ سے نہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے.